میرے بھائیوں، اس لیے اہل توحید کے علماء جب آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ آپ اس نظریے کو تو حاصل کریں کہ جو بندہ ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں چلنے کا دعویٰ کرے، وہ ولی اللہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر، کاہن اور شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں جی وہ جی بزرگ معاذ اللہ وہ جی واہ میں اڑتے تھے، بزرگ تھے، ولی اللہ تھے۔ کسی ولی اللہ کو یہ کلیم کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کلیہ بھی یاد رکھیے۔ کسی ولی اللہ کو یہ کلیم ولایت وہ منصب نہیں ہے کہ جس کا ابلاغ نبوت کی طرح کیا جائے، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ ولی اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم اور فرض نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ میں ولی اللہ ہوں، میرے پہ ایمان لے کے آؤ۔ جو بندہ یہ بات کہے میں ولی اللہ ہوں، میں ولی اللہ ہوں، یاد رکھیے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ولی اللہ کو کبھی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ولی اللہ ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو بندہ خود کے اپنے بارے میں جی میں ولی اللہ ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ جادوگر، جن، کاہن تو ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہانت یہ اتنی عام ہے آج معاشرے میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آج تھی ابن سیاد کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن سیاد کے پاس پہنچے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک سچا ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے، کبھی سچی خبر دے جاتا ہے، کبھی جھوٹی خبر دے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تیرے پہ معاملہ خلط ہو گیا تو فلاں نہیں پائے گا، یہ بتا میں کیا سوچ رہا ہوں، بتائیے کہانت کتنی طاقتور چیز ہے کہ نبی کے سامنے ابن سیاد کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے دماغ میں دکھ ہے معاذ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ دخان سوچ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تو صرف ابتدائی میں ٹھوکر کھا گیا، تیرا معاملہ خلط ہو گیا۔ بات آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک رہنمائی بھی کی۔ کیا کہا؟ جو میری امت میں سے کسی کاہن کے پاس گیا، وہ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو آپ کی ماضی کی خبریں بتلائے، مستقبل کی نہیں، ماضی کی خبر۔ میرے ساتھ جو جن پیدا ہوا اس کو میرا سارا ماضی پتہ ہے۔ ماضی کی خبر بتلانا کہانت کا ایک عام سا کلیہ ہے۔ کاہنوں نے اپنے قرین اور شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ تو ریلیکس ہے، میں یہ بد عملی کر چکا ہوں، میرا جہنمی ہونا لکھا گیا، پیکٹ ہوتا ہے، آپس میں کلام کرتے ہیں، فلاں بندے کے ساتھ جو جن ہیں اس سے خبر لا کے دے، وہ کیا کر کے ہے، وہ بندہ داخل ہوتا ہے حجرہ شریف میں معاذ اللہ، اور وہ کہتا ہے تو یہ کھا گیا ہے، تیرے بچپن میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ کہانت ہے، یہ جادوگری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سے جو کوئی کاہن کے پاس گیا، عراف کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا، رمل کرنے والے کے پاس گیا، رسول اللہ تو امت کو یہ بتلا کے گئے ہیں 40 دن اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، 40 دن نماز پڑھے گا، نماز پڑھنا پھر بھی فرض رہے گا امتی کے اوپر، لیکن 40 دن کی پلنٹی ہے، نامہ اعمال میں سے کاٹ دی جائے گی۔ کیوں؟ یہ کاہن کے پاس گیا، عراف اور نجومی کے پاس گیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہ پہنچے ہوئے بزرگ کسی اور کام میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، شیاطین کے ساتھ اتنے گہرے روابط ہوتے ہیں کہ آپ کے ماضی کے سارے باتیں آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ ولی اللہ۔ بھائی ولی اللہ کا ماضی کی باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی ابن تیمیہ نے لکھا نا کہ اللہ کی قسم میں اگر دیکھوں گا کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر کے تماشا لگا کے لوگوں کو کہے گا یہ دیکھو میں پانی پہ چلنے لگا ہوں، یہ دیکھو میں ہوا میں اڑنے لگا ہوں، یہ دیکھو میں آگ پہ چلنے لگا ہوں، تو میں ابن تیمیہ اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جادوگر کی اسلام میں سزا موت ہے۔ آپ اور میں اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جی بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ بڑا ولی اللہ ہے۔ جب آپ کا میرا نظریہ یہ ہے تو بتائیے پھر دجال سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنے ساتھ روٹیوں کے، مراد اناج کے، پانیوں کے پہاڑ لے کے چلے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پہاڑ اناج کے، پہاڑ پانیوں کے؟ ہاں، رسول اللہ نے کہا اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ قوموں کے پاس جا کے کہا کرے گا میرے پہ ایمان لے آؤ، میں تمہارا رب ہوں، بدلے میں کیا